اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری جو ٹاکسک پیرنٹنگ کی ریزن ہے، اس پر فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے، جو زیادہ تر ماؤں میں پایا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا، اپنے بچوں پر اوور پروٹیکٹیو ہو جانا، اپنے بچوں کو ایسا بنانا کہ ان کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتا، ایک قدم ڈیپینڈنٹ بنا دینا۔ تو ایسی ماؤں کے خاص کر بیٹوں پر بہت اثر پڑتا ہے۔ وہ بڑے ہو کر بھی 30 سال 35 سال کے ہو کر بھی مین چائلڈ والے حرکتیں کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو برباد کر دیتے ہیں۔ ایک قسم سے بیٹوں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں اور بیٹیوں کی بھی زندگی برباد کرتے ہیں، لیکن خاص کر بیٹوں کی زندگی برباد کرتے ہیں۔ اور اس گناہ میں، اس غلطی میں، اس ٹاکسیسٹی میں خاص کر عورتیں ہوتی ہے، کہیں باپ بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں۔ فل آن کنٹرول کرتی ہے، بیسک رائٹس ہے نا انسان جینے کے، وہ سب ختم، مطلب ان کے اشارے پہ ناچو ایسا۔ اور بچوں میں نا لو سیلف اسٹیم، یعنی ان کیا ہے وہ نہیں پہچان سکتا۔ یہ انڈو پاک کی عورتوں کی سوچ، گھروں میں ہم کہتے ہیں نا میں نہیں تو گھر چلتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں چلتا بھائی؟ آپ اگر مر گئے تو نہیں چلتا، میں نہیں تو یہ قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ فل آن کنٹرول مائیں جو ہوتی ہے نا، ان کے ڈائلاگس ہوتے ہیں۔ بچوں کو ایسا بنائیں کہ آپ اگر نہ بھی ہو گھر چل سکے، ایسا بنانا۔ بہت ریئر گھر ہوتے ہیں ایسے جہاں پر مائیں نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ الگ چیز ہے کہ مائیں نہ ہو تو پھر وہ گھر، لیکن یہ کنٹرول کرنا یہ الگ چیز میں بتا رہی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو فل آن کنٹرول کرنے والی مائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو شادیوں کے بعد بھی سپیس نہیں دیتی، ہر جگہ انوالو ہونے کی ان کی کوشش ہوتی ہے، اور یہ اچھا سمجھ کر کرتی ہے، محبت سمجھ کے کرتی ہے، کہ ان بیوقوف ماؤں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ٹاکسک پیرنٹنگ ہے۔ اور یہ جو ایسی مائیں ہوتی ہیں، ایسی عورتیں ہوتی ہیں، ایسی بیویاں ہوتی ہیں، اپنے پارٹنر کو ڈم کر دیتی ہے، شوہروں کو ڈم کر دیتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ بھائی انہوں صرف بریڈ ونر ہے، مطلب کما کے لانا ان کا کام ہے، باقی کسی گھر کے کوئی چیز میں انوالو نہیں ہونے دیتی، شوہروں کو خاموش کروا دیتی ہے، بتاتی ہے کہ بس جو بھی چل رہا ہے نا میری مرضی سے چلنا۔ تو بچوں کو ڈیسیشن میکر نہیں بناتی ہے، جو بھی بچوں کی ڈیسیشن کرنا ہے، جو بھی فیصلے کرنا ہے، یہ اس کو خود کرنا ہوتا ہے۔ اور بہت چالاک لومڑی ہوتی ہے نا، اس طریقے کی یہ عورتیں ہوتی ہے جو بہت زیادہ مینیپولیٹ کرتی ہے، ایموشنلی مینیپولیٹ کرتی ہے، ایموشنل بلیک میل کرتی ہے۔ یہ ایموشنل بلیک میل تو نا انڈو پاک کی ماؤں کا انفیل ایکٹ ہے، مطلب اس کے ذریعے سے کچھ بھی کرا لو، یہ ویپن کی طرح استعمال کرتے ہیں انڈو پاک کی مائیں، باپ بھی، اکثر مائیں اس میں انوالو ہوتی ہیں، یہ ان کا ویپن ہے، اس ویپن کے ذریعے سے کچھ بھی کروا لو بچوں سے۔ ایموشنل بلیک میل، ایموشنل مینیپولیٹنگ، اپنے وش میں کرنا کہتے ہیں نا ہندی میں، تو وش میں کرتی ہے، ویپن کی طرح استعمال کرتی ہے۔ اچھا، یہ گھسا پٹا ڈائلاگ بھی مارتی ہے کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی، میں وہ فلاں نہیں کروں گی، یہ پتہ نہیں ہے کہاں سے یہ جملہ آیا ہے۔ یہ ٹاکسک ماؤں کے جملے ہوتے ہیں۔ میں نے بچوں سے رائے نہیں لینا، طے کرنا، یہ میں نے کہہ دیا نا بس خلاص، یہ ٹاکسک پیرنٹنگ ہے۔ ہیلدی آئیڈیل پیرنٹنگ کیا ہے؟ بچوں کو رائے دینے والا بنائیں،
طے کرنا نہیں، یہ بس یہ نہیں ہے تو نہیں ہے، تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، یہ خود بیٹھ کے طے کر دیتی ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ اب انہوں ہوتے کون جو طے کرنے والے؟ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس کو سوچنے پر روکنے والے انہوں ہوتے کون؟ میں ماں ہوں، ماں ہے تو اللہ تعالیٰ نے سارے رائٹس یا تمہیں وہ نہیں بنایا جا کے لوگوں پر اپنے بچوں پر مسلط ہو جاؤ، ان کے سروں پر بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ خود انسانوں کو موقع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فری ول دے کر پیدا کیا نا، یہ نہیں بولے کہ اللہ تعالیٰ جاؤ اور میں جو بول رہا ہوں وہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے، چھوٹ دی ہے۔ سورہ کہف میں آتا ہے آیت 29 میں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ میں نے حق کا راستہ بتا دیا، اب تم چوز کرو، تم طے کرو، تمہیں حق کے راستے پہ جانا ہے یا تمہیں کفر کے راستے پہ جانا ہے۔ پھر تم اگر کفر کے راستے پہ جاؤ گے تمہارے لیے یہ نقصانات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے بتا، یہ پیرنٹس کو اپنانا ہے، بچوں کے سامنے دو راستے رکھنا ہے، یہ دیکھو یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اب تم چوز کرو۔ بچوں کو چوز کرنے کے عادی بنائیں۔ اتنا ڈم برگر بچے بنا دیے ہیں خاص کر ماؤں نے، اور یہ کون سی مائیں ہوتی ہے؟ خود پسند مائیں ہوتی ہے، جس کو نارسسسٹ پیرنٹ کہا جاتا ہے۔ وہ خود پسند ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو سیلفش ہوتی ہے، اتنا سیلفش ہوتی ہے کہ میری خوشی، بس میری خوشی کے لیے کرو، میری خوشی کے لیے کرو، اور میری مرضی کی تمہیں قدر نہیں ہے، میری مرضی میری خوشی۔ اللہ یہ مطلب لوگوں کا دماغ غلط اثر چھوڑتی ہے، میری خوشی ہر وقت۔ اب لوگوں کا انڈو پاک لوگوں کا بھی یہی ہوا نا، چلو ماں کی خوشی ہے کر لیں گے، بہرحال ان کو پسند نہیں ہوتا لیکن ماں کی خوشی ہے، ماں کی مرضی ہے، باپ کی مرضی ہے، باپ کی خوشی ہے۔ یہ کب تک؟ اللہ کی خوشی کدھر ہے؟ وہ پیرنٹس بیسٹ ہے، آئیڈیل ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی خوشی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خوشی کو نظر میں رکھتے ہوئے پرورش کرنا یہ بیسٹ پیرنٹنگ ہے۔ اس میں اللہ کی خوشی میں ہم خوش ہو رہے، اللہ کی خوشی میں میں خوش ہو رہی، یہ بچوں کو بتائے، اس سے بچوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت آئے گی۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ بھی میری بھی یہی مرضی ہے، اس سے بچوں میں آپ کے لیے محبت آئے گی، ہیلدی ریلیشن ڈیولپ ہوگا۔ ورنہ ایسی ماؤں کے اثرات جو ہے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، بڑے بڑے ہو جاتے ہیں 40 سال کے 50 سال کے، لیکن وہ جو ایسی ماؤں نے جو ڈالا ہے نا ٹاکسیسٹی، زہریلا پن، اس کا اثر نسلوں تک ٹرانسفر ہوتا ہے۔ ایکچولی ہم نے کیا کیا ہے معاشرے میں، بڑوں کی دنیا الگ بنا دی، بچوں کی دنیا الگ بنا دی۔ ہم بڑوں کے لیے ہماری سوچ کیا ہے، بڑوں کو دکھ نہیں دینا، برا نہیں کہنا، بڑوں کو گلٹ فیل نہیں کروانا، بڑوں کی شرم، عزت، یہ بچوں کے لیے نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، ہے نہیں۔ اس کو بھی دکھ ہوتا، اس کو بھی برا لگتا، اس کو بھی شرم آتی، اس کی بھی عزت ہے، اس کو بھی ہم اگنور کریں گے تو فیل ہوگا، اس کی فیلنگ، اس کے احساسات یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بچہ ہے لائٹ لے لو، خلی ولی نہیں، وہ بڑوں سے زیادہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، سیلف ریسپیکٹ بڑوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس کو دکھ بڑوں سے زیادہ ہوتا ہے، برا اس کو بڑوں سے زیادہ ہوتا ہے، یہ شرم اس کو بڑوں سے زیادہ آتی ہے۔ یہ ہمیں بچوں کے لیے جو ہم نے الگ الگ کر کے رکھا ہے وہ نہیں، ہر انسان کے لیے سیم یہ چیز ہوتی ہے، یہ ہمارے دماغوں میں آنا بہت ضروری ہے۔ اور جو نارسسسٹ مدرس ہوتے ہیں ان میں یہ بھی ہوتا ہے، ہم نے پیدا کیا نا، ہماری پراپرٹی ہے، اب ہماری مرضی چلے گی، ہاں یہ ہماری مرضی کے مطابق ہی یہ چلنا۔ تقدیر کا مسئلہ جو ہے نا، تقدیر میں بھی اللہ رب العزت نے کیا کیا، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ آگے جا کے کیا بنے گا، لیکن اللہ نے چوائسز دی نا، اب تم اس راستے پہ چلو، تم اس راستے پہ چلو، تمہاری مرضی، لا اکراہ فی الدین۔ اور اللہ نے کہا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے اس راستے پہ چلا نا، نیک راستے پہ، اس نے مضبوط سہارا تھام لیا۔ تو
اللہ کی جو رحمان کی صفت ہے دنیا میں ایکٹیو ہے. پتہ ہے کیوں ایکٹیو ہے؟ پتہ ہے کیونکہ جب ہم غلطیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے. مرنے تک ہمارے وہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں. یہ کیوں؟ انسان غلطی کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے بند نہیں کیے، کھلے رکھے. تو ہو جاتی ہے غلطی. 24/7 انسان کو ٹیسٹ دیتے رہنا پڑتا ہے. ٹیسٹ میں کبھی سلپ ہو جاتا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے معافی مانگ لو. اب یہ نارسسسٹ مدرز جو ہوتے ہیں، نہیں میرے مطابق کیوں نہیں ہے، ان کے پاس معافی کے دروازے کھلے نہیں ہوتے، بند. میں تو معاف ہی نہیں کروں گی، میں تو دودھ ہی نہیں بخشوں گی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ سے بڑھ گئے انہوں محترمہ یا محترم. غلطی تجھ سے ہوئی کیسے؟ انہوں جیسے پاک باز ہے، ان سے کبھی کوئی غلطی ہوئی نہیں. ایسا کر کر کے اس کے دماغ میں زہر ڈالنا اور بچوں کو وش میں کرنا میری چیز ہے، میری پراپرٹی ہے، اور اس کا دماغ بند کر دینا. اور یہ بھی ایموشنل ایک ٹارچر یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ میں تم سے محبت کرتی، میں ماں ہوں، میں تمہیں دھلائی، میں تمہیں اٹھائی، میں تمہارے لیے راتوں میں جاگی. ایسے باتیں کرنے کی نہیں ہے. محبت انکنڈیشنل لو ہوتا ہے. لو جو ہوتا ہے وہ انکنڈیشنل ہوتا ہے. آپ نے وہاں پہ کنڈیشن کے ساتھ کیا تو محبت نہیں ہے، وہ نارسسسٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ زہریلی چیز ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بتا کے. اس کو ایموشنل مینیپولیٹ کرنا کہتے ہیں. یہ سختی سے اسلام میں منع ہے. بچوں کا کسی کا حق مارنا، ان کا حق مارنا کیا ہے بچوں کا پتہ ہے؟ ان کو ان کی زندگی نہیں بتانا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے اختیار دی ہے. اللہ اب اس کے دماغ پہ تھپ نہیں مار کے جیسے فرشتوں میں اللہ رب العزت نے ڈیفالٹ میکانزم بنایا نا، فرشتے وہی کرتے چلے جاتے جو اللہ کا حکم ہے. اس میں وہ کبھی سوچتے نہیں یہ کیوں نہیں کرنا، یہ کیوں کرنا، یہ نہیں ہوتا فرشتوں میں. اللہ نے ہم انسانوں کو ویسا نہیں بنایا، اللہ نے چھوٹ دی. ڈیفالٹ میکانزم بنا دیتی مائیں، یہ نارسسسٹ مائیں، تو کچھ سوچنا نہیں. ہم جو بتا رہے اسی پہ چلتے جاؤ، اسی پہ چلتے جاؤ. اور یہ مائیں جو ہے نا جھوٹ اتنا بولتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے، اتنی پکی جھوٹی، اور جھوٹ بولنے میں ایسے ماہر ہوتی ہے یہ مائیں کہ اگر اس کو سائیکیٹرک کے پاس لے کے جاؤ نا، وہ سائیکیٹرک کو بھی گمراہ کر دیتی ہے. مطلب ایسے ماہر ہوتی ہے جھوٹ میں کہ سامنے والے کو جھوٹا ثابت کرتی ہے. جو حق پر ہوتا ہے وہ جھجکتا ہے میں بولنے کے لیے کہ میں حق پر ہوں، میں صحیح ہوں. شیم فیل کرواتی ہے. بیمار قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسی مائیں. یہ چل رہا ہے نسلوں در نسلیں. یہ ایک کیئر جیسا لگتا ہے لیکن بلکہ کیئر نہیں ہے، ایک کنٹرول ہے. یہ کنٹرول کرنا دیکھ کے پوچھوں گی اللہ تعالیٰ کے پاس تم نے کیوں تھپ مار کے رکھا. یہ اس طریقے سے کنٹرول کا کیا اللہ نے حکم دیا ہے لوگوں کو جو یہ مسلط ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی زندگیوں پہ؟ کنٹرول کہاں پر ہے؟ اسلامک ڈسپلن ہے اس پہ سخت. نماز پڑھنا ہے، بس روزہ رکھنا ہے. بات بڑھ رہی، گدھے کی آواز ہے، روکنا ہے. یہ ڈسپلن برابر ہے. بدتمیزی ہو رہی، روکو. وہاں پہ وہ جو ریڈ لائن جو بناتے ہیں نا، وہ ریڈ لائن جیسے ہم وہ کاکروچ کے لیے ڈالتے، کیا بولتے ہیں، لکشمن ریکھا، وہ کھینچ دینا بچوں کے اطراف. یہ ڈسپلن ہے، یہ کراس نہیں کرنا. اس کے بعد باقی تم سوچو جو کرنا ہے. سوچنے کی عادی بناؤ. اللہ کے حقوق بچے سے یہ نہیں ہونا، اس میں کمی نہیں ہونا، لوگوں کے حقوق میں کمی نہیں ہونا. سونا اٹھنے کا ڈسپلن اس پہ پراپر، یہ اس پہ کوئی چھوٹ نہیں ہے. باقی جیسے اب یہ نارسسسٹ مائیں کیا ہوتی ہے، کھانے میں یہی بنے گا، بس سب کو کھانا ہے. اب اس کو کسی کو نہیں کھانا ہے، نہیں تم کھا لو، یہ میری مرضی ہے، میں نے بنایا، میری خواہش ہے، میری مرضی سے بنا. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کتنی گندی چیزیں ہو رہی ہے گھروں میں. میرے حساب سے اٹھنا، میں اٹھو تو اٹھو، میں بولی بیٹھو تو بیٹھو، میں بولی سانس لو تو سانس لو. نارسسسٹ مائیں زہریلی مائیں ہیں، مرضی نہیں چلنے دیتی. ٹھیک ہے، بچوں کی خوشی کی کوئی اس کو احساس نہیں ہوتا، خود کو خوش کرے. ایکچولی ان کو ہوتا کیا ہے، میں کمفرٹیبل جس میں فیل ہوتی ہوں، میں جس میں کنوینینٹ فیل ہوتی ہوں، بس وہ لوگ کریں.
اپنا کمفرٹیبل اپنی کنوینئنٹ کے مطابق وہ خوش ہوتی ہے. بچے ویسے کریں گے تو میں خوش. ڈومیننٹ نیچر ہے گھر میں چھا کے رہنا. اچھا یہ جو گھروں میں چلتا ہے نا ماں کی خوشی, باپ کی خوشی, دادا پردادا کی خوشی, اس کی خوشی, اس کی خوشی, اللہ یہ خوشی خوشی خوش 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 کر کر کے انسان برباد ہو جاتا ہے, قبر میں جاتا ہے, مٹی بن جاتا ہے. لیکن پھر بھی یہ خوشی خوشی اللہ کی خوشی کو نظر میں رکھے, انشاءاللہ کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے, گھروں میں ہیلدی ڈسپلن آئے گا. اور اگر بات نہیں سنے نا تو یہ مائیں کیا ہوتی ہے یا پھر یہ باپ جو ہوتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں ہر وقت نہیں تم یہ میرے مطابق کام نہیں ہوا, میرے مطابق کام نہیں ہوا, تم نے ایسا نہیں کیا. تو شیم فیل کرواتے ہیں بچوں کو. اور اگر ان سے کوئی سوال کرے نا, ان سے کوئی سوال کرے, یہ سوال کر سکتے ہیں برابر, ایسا کیوں نہیں کیے, ویسا کیوں نہیں کیے, وہ برابر وہ پوچھ سکتے ہیں اور ان کو برابر جواب بھی چاہیے. اگر بچہ جواب نہیں دینا چاہے تو اس کو کھروچ کھروچ کے زخمی کر دیتے کہ بتاؤ 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 کیوں نہیں کیے کیوں نہیں کیے. اگر ان سے سوال کریں جواب دینے کے نہیں جھڑکی دے دیتے ہیں, تمہیں کیوں, ان کو سوال نہیں کرنا, ان کو کوشچن نہیں کرنا. یہ صحیح ہے. یا اور گلٹ فیل کروانا, بچوں میں گلٹ ڈالنا, ہم نے یہ کیا تم نے وہ نہیں کیا, ہم نے اتنی محبت کی, حالانکہ وہ کچھ محبت نہیں ہوتی. اپنے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے, محبت نہیں ہوتی. لیکن محبت کے نام نہ محبت 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 کر کے کیا کرتی ہے ایسی عورتیں بچوں کو, ارے ماں اتنی محبت, گلٹ پہ فیل کرواتی ہے, میرے قدموں کے نیچے جنت ہے, میں سپیریئر ہوں تمہارے لیے, اور میں جتنا پیار کر سکتی ہوں کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا. اور یہ بول بول کر معصوم ذہنوں پر چنگاریاں ڈالتی ہے. پیار نہیں ہے, چنگاریاں ہیں. تو جو آ کے اس کے ذہن کو ہول کرتے, چنگاری کیا ہوتی ہے, آپ کے کپڑے پہ پڑ گئی نا تو اس کو ہول کرتی ہے نا, ایسے یہ ٹاکسک لو جو ہے بچوں کے ذہن کو چنگاری ڈال ڈال کے اس کو زخمی کر دیتی ہے. ایسی ماؤں کو بچوں کے اوپینین سے کوئی فرق نہیں پڑتا, سنتے ہی نہیں بچہ کیا کہنا چاہ رہا, اس کی مرضی کیا ہے, منہ پلٹا لیتے, ایسا بیہیو کرنے, وہ مطلب سنے ہی نہیں, ان کو سننا ہی نہیں ہے دوسروں کا اوپینین. نہ شوہر کا سننا ہوتا ہے نہ بچوں کا سننا ہوتا ہے. پھر دعوے بھی کرتے ہیں کہ میں نے زمانے کی ہوا نہیں لگنے دی. کیوں نہیں لگنے دی؟ میرے بچوں کو ظلم کیا ہے پتہ ہی نہیں, میرے بچے کو زیادتی کیا ہے پتہ ہی نہیں, لوگ اس پہ ظلم کر رہے, اتنا میں نے زمانے کی ہوا لگنے نہیں دی. کیوں نہیں لگنے دی؟ کیوں ایسے پالے, کیوں اتنا ڈیپینڈنٹ کیا بچوں کو؟ اب یہ نا رولز بناتے ہیں اپنے گھر میں رہنے تک, تب تک تو بناتے ہیں, بچہ شادی کر کے جاتا ہے وہاں پہ بھی رولز, ایسے اٹھو, بیوی کے ساتھ ایسے بات کرو, اتنا سو, اتنا اٹھو, کیا کھا رہے. بہت سارے لوگ نا یہاں نیولی میرڈ جو ہوتی ہے نا بچیاں نے انڈیا میں بیٹھے یہاں پہ بتا رہے آج یہ بناؤ, میرے بچے کو یہ پسند ہے, انڈا اس کو گرم گرم دو, ایسا دو کہ تمہارے وہ پلیٹ میں آئے تو دھواں نکلے, تو دھواں والا انڈا کھلا دینا اس بیٹے کو ان کے. نہیں, اب بیٹا بھی جو ڈم بن گیا نا وہ, تو ماں نے بتانا یہی بناؤ, اب مجھے یہی کھانا ہے, گرم گرم روٹی دو. وہ انڈیا میں بیٹھ کے یہاں پر بہو کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے, گرم گرم دو, بچہ میرا ٹھنڈا نہیں کھاتا. کیوں نہیں کھاتا؟ کے بنائے ہوئے ریلز زندگی بھر دنیا کی کسی بھی کونے میں رہو. آج کل تو فون ایک بہت اچھی چیز بھی ہو گئی ہے, اتنی خطرناک چیز بھی ہو گئی ہے. ہر وقت بھئی اس کا اٹھنا الگ ہے, اس کا بیٹھنا الگ ہے, کہیں دور بیٹھ کے اس کا بیٹھنا اٹھنا یہ کنٹرول کرتی ہے. اس ریموٹ سے جیسے کنٹرول کیا جاتا ہے ان کے کنٹرول میں آتا ہے. اچھا چلو, وہ تو بچوں پہ, بوائز کی تو زندگی خراب کرتی ہے, بیٹیوں کی بھی. تو کیسی ہے گھر میں, تیری شادی شدہ زندگی کیسی ہے, تیرا شوہر کیسا ہے, تجھ پہ ظلم ہو رہا, تیری آواز میں مجھے کوئی وہ کچھ دکھ رہا. اب یہ سامنے سے بولتی میں خوش ہوں, کیونکہ اکثر بیٹیاں نا دو قسم کی بیٹیاں ہوتی ہے اس میں بھی. اکثر جو ان کے زہر سے ڈسوا کر جو جاتی ہے نا, وہ سمجھتی ہے کہ بھئی میں باہر نکل گئی,
سکون سے زندگی گزارتی ہے، ویسی نہیں گزارتی جیسی ماں ہوتی ہے۔ بعض بیٹیاں وہ ہوتی ہے جو اس کے زہر میں، جیسے وہ بچے ڈھپ ہو جاتے ہیں، بوائز ڈھپ ہو جاتے ہیں، سن لیتی ہے ماؤں کی بات، وہ طلاق لے کے ہی گھر کو آتی ہے، خلا لے کر گھر کو آتی ہے۔ جو ماؤں کے انفلوئنس میں بچیاں اپنا گھر چلاتی ہے، وہ آج جو طلاقیں اتنی زیادہ ہو رہی، اس کے پیچھے مین ریزن اس لڑکی کی اماں ہوتی ہے، جو نارسسسٹ مدر ہوتی ہے۔ بچیوں کو چھوڑ دینا، بھائی تمہاری شادی ہو گئی، ہم نے دی، اب تم دیکھو اپنا اچھا برا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ایبیوز ہو رہا ہے تو تم جھانک رہے، نہیں، ایسا نہیں۔ اب تم دیکھو ہر چھوٹی موٹی چیز کے لیے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی کر کے بھیجنا نہیں۔ کیا ہو رہا، کیا پکائے، اچھا اس نے ایسا دیا، دال بنائے تو شوہر نے یہ کیا، وہ اچھا مٹن اچھا نہیں بنا تھا، اس پہ بھی تانے۔ یہ ہر چیز میں انوالو، ہر چیز کا انفارمیشن رکھنا، پھر اس کے مطابق بولنا، گھروں کو خراب کر دیتی ہے ایسی زہریلی مائیں، لوگوں کے سوچوں کو برباد کر دیتی ہے، خیالوں کو برباد کر دیتی ہے، لوگوں کی پسند کو برباد کر دیتی ہے، لوگوں کو مطلب کچھ بھی سوچنے برگر۔ پھر یہ بچے سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، نشوں کے عادی ہوتے ہیں، اپنا فرسٹریشن نکالنے کے لیے بری بری چیزیں ایڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ ریزن کیا ہے؟ یہ زہریلی ماں۔ اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے کہ ایسا کرنا نہیں ہے، یعنی ہر چیز کا بدلہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نے کتنے لوگوں کا دل چیرا۔ تو مفلس کی حدیث ہے نا کہ ساری نیکیاں لے کے بھی گیا، لیکن وہاں جا کر بہت سارے لوگ آ گئے، بچے پوچھیں گے اللہ اس نے میری دل دکھایا تو مجھے بدلہ چاہیے۔ وہاں پہ وہ جو ماں والا محبت نہیں چلے گا، ساری کسر لوگ نکالیں گے قیامت کے دن۔ اس لیے محتاط رہیں، خود جیے، لوگوں کو جینے دیں، زندگی نہ بگاڑیں۔ ہر وقت نصیحت نصیحت نصیحت، ایسا نہیں کرو، ویسا نہیں کرو، ویسا نہیں کرو، ایسا کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ آپ کے اندر سے اتنی نصیحتیں ابل کے آ رہی نا، کوئی کتابیں چھاپے، لوگ پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ لوگوں کی زندگی میں دن رات نصیحت، لوگوں کو کمتر فیل کروانا، نصیحتوں کا اوور لوڈ کرنا۔ نصیحت ایسی چیز نہیں ہے کہ دن بھر کرتے جا رہے، یہ نصیحت نہیں ہے۔ نصیحت یہ ہوتی ہے کبھی بٹھا کر بات بولنا، ختم، بات ہو کرتے جا رہے، یہ بہت ہی غلط پرورشیں ہو رہی ہے یہ انڈو پاک کلچر میں۔ اور اتنا ڈیپینڈنٹ بنا دیتے کہ بچوں کو پاکٹ منی بھی نہیں دیتے، یعنی بالکل پیسوں سے دور پرورش کرنا بھی ایک ٹاکسک پرورش ہے۔ بچوں کو دینا کبھی کبھار، اور دیکھنا کہ وہ کس طریقے سے خرچ کر رہا ہے، اس کے اندر وہ منی ہینڈل کرنا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، یہ دیکھنا بھی بہت ضرورت ہے۔ ہر کام بچوں کا ہم محبت ہے کر کے ہر کام خود ہی کرتے جا رہے، ان کو ڈم بنا رہے، لیزی بنا دیتے ہیں، اسٹرانگ نہیں بناتے بچوں کو۔ یہ بھی بڑی بری چیز ٹاکسک مدرس میں ہوتی ہے کہ کمزور بنا دیتے ہیں، بزدل بنا دیتے ہیں، محنت سے دور کر دیتے ہیں، اوور پروٹیکٹیو، اوور کیئرنگ کے وجہ سے۔ بیڈ پیرنٹنگ ہے یہ، لیزی بنا دینا، کیونکہ اللہ رب العزت کو لیزینس پسند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی نا، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یعنی سستی سے، لیزینس سے، اللہ تعالیٰ مجھے بچا۔ ایکچولی انسان کے فطرت میں یہ چیز ہے لیزینس، ٹھیک ہے، اس کو پسند نہیں آتا محنت۔ اب اس کو تربیت نہیں کر رہے، محنت کی طرف اس کو ابھار رہے نہیں، تو بہت زیادہ لیزی بنے گا۔ اور یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، شیطان کو لیزی لوگ پسند ہے، کیونکہ انسان جو لیزی انسان ہوتا ہے، آبلیگیٹری ایکٹس جو ہوتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا ہے، اس میں بھی لیزینس دکھاتا ہے، روزہ رکھنا اس میں بھی لیزینس دکھاتا ہے، غلطی ہو گئی توبہ استغفار میں بھی کل کریں گے، آج کریں گے، گناہ اس کے لیے آسانی بن جاتی ہے، نیکیاں کرنے میں بھی وہ پیچھے رہتا ہے۔ یہ لیزینس کے بڑے گہرے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں عبادات میں۔ اس کے علاوہ بھی گھر کے کاموں میں بھی گندگی پھیلائے ہوئے رکھنا، کل کریں گے، آج کریں گے، اب کریں گے، بیٹھے رہنا،
اور اپنا وقت کی بربادی لیزی بچوں میں آتی ہے. ہر کام کے لیے امی ابا اس کو آوازیں لگاتے ہیں، خود اٹھتے نہیں، خود نہیں کرتے کام. شیطان حملے کرتا ہے اس طریقے سے. لیزی جو لوگ ہوتے ہیں نا ان پہ زیادہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں. کمزور لوگ جو ہوتے ہیں ان پہ بھی شیطان کے زیادہ حملے ہوتے ہیں. ایکسٹریم خوش ہو جاتے ہیں نا، بہت زیادہ خوش، ان پہ بھی شیطان کے حملے ہوتے ہیں. ان سب کو شیطان بہت آسانی سے ٹریپ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ غصہ جو ہوتا ہے ان کو بھی شیطان ٹریپ کر سکتا ہے. تو اسی لیے لیزینس اللہ کو پسند نہیں ہے. اور جو لیزی ہوتے ہیں نا ان کا فزیکل اپیئرنس بھی مریل جیسا لگتا ہے. نڈھال، ایسے ہاتھ چھوڑ کے ڈھیلے چلتے ہیں. فزیکل اپیئرنس بھی ڈم، لیزی، مریل، اور سوچیں بھی ان کی مریل ہوتی ہے. تو اس لیے لیزینس اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتا. اللہ رب العزت کو مضبوط مومن، اسٹرانگ مومن پسند ہے. مضبوط مومن جو ہے زندگی میں بہت سارے جو امتحان ہیں زندگی کے اس میں ٹاپ کر جاتا ہے. ہر امتحان میں، ٹھیک ہے، دنیا کے امتحان میں اور آخرت کا جو امتحان ہے سب میں ٹاپ کرتا ہے. اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اپنے ارادوں میں فرم ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے. جو ارادہ کرتا ہے وہ کام پورا کرتا ہے. لیزی انسان نہیں کرتا، ارادہ کرتا ہے، ہاں کل کریں گے، اب نہیں ہو سک رہا، بعد میں، پھر دیکھیں گے، پرسوں، کل، ترسوں، ایسے چیزوں کو آگے بڑھاتا ہے. لیکن جو مضبوط مومن ہوتا ہے، مضبوط انسان ہوتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے. اس کے بعد اس کا بھروسہ پکا ہوتا ہے. جب بھروسہ کرتا ہے تو ٹرسٹ کرنے لگتا ہے لوگوں پر. بھروسہ اس کا پکا ہوتا ہے. یا پھر یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، نیکی کے کام کر رہا ہوں، تو پھر اللہ رب العزت انشاءاللہ ضرور مجھے اس کا اجر دیں گے. تو بھروسہ اس کے اندر پکا ہوتا ہے. مشکل وقتوں میں اسٹرانگ مومن جو ہوتا ہے وہ کھڑے ہوتا ہے اور مشکل وقتوں میں پیچھے بھاگتا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جنگوں کے بارے میں کہا نا، بزدل وہ ہے جو جنگ کے میدان میں میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے. لیکن جو اسٹرانگ ہوتا ہے یا تو شہید ہو یا اڑا کے آؤ لوگوں کو. یہ مضبوط مومن کی نشانی ہوتی ہے. اور اپنے آپ کو نا مضبوط جو انسان ہوتا ہے مصروف رکھتا ہے. لیزی انسان کیا ہے؟ وقت کو ضائع کرتا ہے. ٹاکسک ماؤں کی پرورش کے وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے. اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا وقت ضائع نہ ہو. اپنے وقت کی، اپنی صلاحیتوں کی بہترین وہ استعمال کرنے والا ہوتا ہے. اچھا، ٹیمپٹیشنز بہت ہوتے ہیں نا زندگی میں. ٹیمپٹ نہیں ہوتا کسی بھی ٹیمپٹیشن سے، اور دشمن کا جم کے مقابلہ کرتا ہے، کیونکہ دنیا آپ کو ٹیمپٹ کرتی ہے اپنے طرف، اور شیطان گناہوں کی طرف ٹیمپٹ کرتا ہے، دنیا کے لوگ ٹیمپٹ کرتے ہیں. تو ٹیمپٹ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو اسٹرانگ بناتا ہے، فرم رکھتا ہے، اور خود کو بھی کمفرٹ فیل سکون میں رہتا ہے، سکون میں. ٹھیک ہے، کوئی کچھ بھی بولے یہ اپنا سکون نہیں کھوتا. کلیئر؟ یہ اسٹرانگ مومن کی نشانی ہے. اور ویک نہ، ہر کوئی اف بھی بول دے ختم، اس کو پکڑ کے لٹکتا رہتا ہے. اس نے مجھے ایسا کیوں کہہ دیا، اس نے مجھے ایسا کیوں کہہ دیا. بس زندگی تمام وہ اس باتوں کو پکڑ کر لٹک چلتا ہی رہتا ہے اس کا. تو اسٹرانگ مومن کون ہوتا ہے؟ جو اپنا ٹارگٹ بناتا ہے نا اس پہ سیدھے چلتے جاتا ہے، ادھر ادھر بھٹکتا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ المؤمن قوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن ضعیف. قوی مومن جو ہے وہ بہتر ہے اور اللہ کو قوی مومن پسند ہے ضعیف مومن سے. کمزور مومن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، قوی مومن پسند ہے. اسٹرانگ بلیور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ویک بلیور اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہ جو ٹاکسک مدرس ہوتی ہیں، نارسسسٹ مدرس ہوتی ہے، اوور کنٹرولنگ مدرس ہوتی ہے، یا فادرس ہوتے ہیں، وہ ویک مومن بناتے ہیں. سوچیں کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں، کتنا مطلب کیسی لوگوں کی زندگی کو ہارڈلز بنا دیتے ہیں، ان کی زندگی میں سکون کا غارت کر دیتے ہیں. وہ جو اللہ نے بنایا ہے انسان، وہ انسان رہنے نہیں دیتی. کتنی بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی غلطی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے.
یہ جو اسٹرانگ مومن جو ہوتا ہے نا، خوشی آتی ہے تو خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر گزار بنتا ہے. جب تکلیفیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے تو مصیبتوں کا پر صبر کرتا ہے اور مصیبتوں کو جم کے فیس کرتا ہے. تو بہرحال یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 3 تھا نا، نارسسسٹ مدرس، اوور کنٹرولنگ مدرس جو ہے یہ بھی بہت ٹاکسک بنا دیتی ہے بچوں کو. اس طریقے سے جو پلتے ہیں بچے، آگے جا کے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر پاتے. ان کا جو بھروسے کا مادہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ بیوی پہ نکالتے ہیں اپنا. ماؤں سے ڈسے ہوئے بچے جو ہے، رزلٹ کیا ہوتا ہے ان کا؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان میں ختم ہوتی ہے. وہ کنٹرولنگ سے باہر نہیں آتے. بعض ایسے ہوتے ہیں جو اب مجھے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کو بھروسہ کرنا ختم ہو جاتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں، ہاں اب ماں نے کنٹرول کیا، بیوی بھی ایسے ملے جو مجھے کنٹرول کرے، ایسے ہو جاتے ہیں. بات کرنے بھی سوچنا پڑتا ہے، جھجکنا پڑتا ہے، پل کے جھپکاتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں تو پھر وہ غلط ہے، صحیح ہے، کیا ہوگا اس کا انجام؟ ایسا ان کے اندر ایک ڈمنس جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. پھر کنجوس بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ کنجوس بنتے ہیں. اپنی اولاد کو بھی ایسے ہی وہ پالتے ہیں. انہیں بڑی ٹاکسک چیزیں ان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. اللہ محفوظ فرمائے. ان کا سیلف اسٹیم یعنی خود کو پہچاننے کا ختم ہو جاتا ہے ان کے اندر. بعض ریبیلین بن جاتے ہیں، مطلب باغی بن جاتے ہیں. جو ماؤں کے ڈسے ہوئے بچے ہیں نا، اوور کنٹرولنگ ماؤں کی ٹاکسیسٹی کی وجہ سے باغی بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں وہ بغاوت 11-12 سال سے ہی شروع ہو جاتی. جیسے وہ ٹین ایجر میں ختم آ گیا، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، میں ہوں، باغی بن جاتے ہیں. اگر ماں سے ڈسے ہیں تو عورتوں پہ بلیف کرنا ختم ہو جاتا ہے. باپ سے ڈسے ہیں، جینٹس پہ بلیف کرنا ختم ہو جاتا ہے. یعنی انسانیت پہ دیکھیں کتنا گندا اثر یہ لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں. کسی بھی چیز میں اپنے آپ کو آگے رکھنے میں گلٹ فیل کرتے. دنیا میں کوئی بھی مشکلات آئی، پریشانی آئی، پرابلمز کو سالو کرنے کی سکلز ان کے اندر ختم ہو جاتی ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ڈیسیشن لینا اس چیز میں، کیا کرنا. کیونکہ ماں ہر وقت ماں کی طرف دیکھتے ہیں، کیا کرنا، کیا جواب دینا، کیا کروں میں اس وقت. اس کو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، وہ خود امپلیمنٹ نہیں کر وہی کانفیڈنٹ اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے. یہ بڑی ٹاکسک چیزیں ہیں جو یہ ایسی مائیں پالتی ہے.